السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کلاس کو بر وقت جوائن کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا أرحم الراحمين۔ آج ہم پڑھیں گے تفخیم و ترکیب کے احکام، یعنی کہ قرآن پاک میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں مفخم ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں باریک ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو بعض حالات میں باریک اور بعض حالات میں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ تو وہ حروف جو ہر حالت میں مفخمہ ادا کیے جاتے ہیں انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف جن کا مجموعہ ہے خص ض قن قیض۔ یہ قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائے اور کسی بھی حالت میں آ جائے، کسی بھی حرکت کے ساتھ آ جائے، لیکن ان کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو مفخمہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو 7 حروف یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ ان کے علاوہ کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی پر ادا کیے جاتے ہیں اور کبھی باریک ادا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہی ہوتی ہے۔ وہ حروف 3 ہیں: الف، لام اور را۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، یعنی کہ حروف مستعلیہ کے 7 حروف، حروف تہجی میں سے حروف مستعلیہ کے 7 حروف نکال کر اور الف، لام اور را، 3 یہ حروف، ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف بچتے ہیں تو ان تمام حروفوں کو ہر حالت میں باریک ہی ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے حروف بچتے ہیں وہ 19 حروف ہیں، 7 حروف مستعلیہ اور 3 الف، لام اور را۔ باقی 19 حروف ہر حال میں باریک ادا کیے جائیں گے، یعنی کہ حروف مستعلیہ ہر حال میں مفخمہ ادا کیے جائیں گے۔ الف، لام اور را ان کی کیفیت مختلف ہے، کبھی باریک اور کبھی ان کو موٹا ادا کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ ہمیشہ باریک ادا کیے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ کے متعلق کوئی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی سمپل سا بس ایک ہی قانون ہے کہ اس کو آپ نے مفخمہ ادا کرنا ہے۔ تو مختلف فی حروف جو ہے، پہلا حرف الف، اس کا بھی ایک سمپل سا قانون ہے کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی جو حروف ہمیشہ مفخمہ ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف موجود ہو تو اس وقت الف کو مفخمہ ادا کیا جائے گا، اور اگر الف خالی ہو اور اس سے پہلے باقی 19 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو، 19 نہیں بلکہ لام اور را بھی ظاہر ہے، اگر اس سے پہلے ہو تو وہ حروف استفال میں ہوتے ہیں، یعنی کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے حروف استفال میں سے کوئی حرف ہو تو ایسی صورت میں الف کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا الف کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ کہ الف سے پہلے والے حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے یا حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ اگر الف خالی سے پہلے جو حرف موجود ہے وہ حروف مستعلیہ ہے تو آپ نے الف کی ادائیگی مفخم طریقے سے رکھنی ہوگی، اور اگر الف خالی سے پہلے حروف استفال میں سے کوئی حرف ہے تو آپ نے الف کی ادائیگی باریکی کے ساتھ
करनी होगी। जैसे قولا, यहाँ अलिफ खाली, उससे पहले हुरूफ मुस्तालिया में से कौफ है, तो कौफ की वजह से अलिफ को पुर अदा किया गया। जैसे कौला, तो आप यहाँ हो भी नहीं सकती वैसे, यानी सिंपल और आसान इजीली जो आपका निकलेगा वो अलिफ मोटा ही निकलेगा, कौला। ठीक है, और अगर बारीक हो हुरूफ इस्तिफाल में से कोई हर्फ हो तो काना, खुद ये कौला, काना, इनके साथ वाले अलिफ हुरूफ इस्तिफाल की वजह से बारीक अदा हो जाते हैं और हुरूफ मुस्तालिया की वजह से पुर अदा हो जाते हैं। अब आप काना की जगह कौना नहीं कर सकते, कभी बहुत कम ऐसी मिस्टेक हो भी जाती है, लेकिन अमूमन ये है कि सहूलत से बारीक ही अदा होता है। काना, कौला, तो अलीफ का जो कायदा था, जो रूल था, वो ये था। नेक्स्ट है हमारे पास लाम। लाम भी मुख्तलिफ ही हुरूफ में से है, यानी इन्हें कभी बारीक और कभी मोटा अदा किया जाता है। तो इसको बारीक पढ़ने का कायदा ये है कि लाम को हर हालत में बारीक पढ़ेंगे आप, अलावा इसके कि वो लाम लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा का हो, यानी लफ्ज जलाला के अलावा अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम के अलावा कोई भी लाम हो तो उसे बारीक अदा किया जाएगा। जैसे तजल्ला, वला सल्ला, तजल्ला, यहाँ लाम क्या है, लफ्ज जलाला के अलावा, इसलिए ये बारीक अदा हुआ। वला सल्ला, लफ्ज जलाला के अलावा लाम है, इसलिए ये बारीक अदा हुआ। यानी कोई भी लाम हो लफ्ज जलाला के अलावा तो वो लाम बारीक अदा होगा। अब है कि लफ्ज जलाला का लाम कब मोटा अदा करना है और कब बारीक अदा करना है। तो लफ्ज जलाला यानी अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम से पहले जबर या पेश हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम को मोटा अदा करेंगे। लेकिन अगर लफ्ज अल्लाह या अल्लाहुम्मा के लाम से पहले जेर हो तो ऐसी सूरत में लफ्ज जलाला भी बारीक अदा होंगे। यानी एक तो ये है कि लफ्ज जलाला के अलावा कोई भी लाम हो तो आपने उसे हर हाल में बारीक अदा करना है। फिर लफ्ज जलाला में मुख्तलिफ कैफियत है, कभी आप बारीक अदा करेंगे कभी मोटा, तो इसका भी रूल वही रॉ के जो कवायद हम वक्तन फवक्तन थोड़े थोड़े पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि हमेशा जबर और पेश के साथ रॉ को पुर अदा किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह लफ्ज अल्लाह में वही रूल अप्लाई होगा, यानी अगर अल्लाह के नाम से पहले फतह या जम्मा हो तो आप पुर अदा करेंगे, कसरा हो तो आपने बारीक अदा करना है। तो ये तो थे बिल्कुल आसान से अलिफ और लाम के कवायद कि अलिफ को मोटा जब करेंगे जब अलिफ खाली से पहले उर्फ मुस्तालिया हो, अलिफ को बारीक जब अदा करेंगे जब अलिफ खाली से पहले हुरूफ इस्तिफाल यानी बारीक पढ़े जाने वाला कोई भी हर्फ मौजूद हो, और लाम को आपने बारीक उस वक्त अदा करना है जब ये लफ्ज जलाला के अलावा लाम हो और लफ्ज जलाला से पहले जेर हो। लाम को मोटा उस सूरत में अदा करना है जब ये लफ्ज जलाला का लाम हो और उससे पहले फतह या जम्मा हो। अब आ जाइए, तीसरा हर्फ है हमारे पास रॉ। तो ये भी मुख्तलिफ ही हुरूफ में से होता है, यानी कि इसे पुर पढ़े जाने के भी काफ़ी तरीके हैं और बारीक पढ़े जाने के भी इसके काफ़ी तरीके हैं। नंबर 1, रॉ को किन किन हालतों में पुर पढ़ा जाता है। जब रॉ पे ज़बर हो, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जब रॉ के ऊपर ज़बर हो तो ऐसी रॉ को पुर अदा करते हैं। जैसे रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ रॉ क्या है, इस पे ज़बर, तो ऐसी रॉ को पुर अदा किया। नंबर 2, जब रॉ के ऊपर पेश हो, जैसे रसूलन, यहाँ रॉ पे पेश है इसलिए यहाँ पुर अदा किया जा रहा है।
नंबर 3 रॉ मुशद्दद पे जबर हो, नंबर 4 रॉ मुशद्दद पे पेश हो। यानी पहले क्या है, रॉ पे जबर या पेश हो, जैसे रज़ियल्लाहु रसूलन। फिर ये अलग कायदा आ जाता है कि रॉ मुशद्दद पे क्या है, रॉ मुशद्दद पे जबर या पेश हो, जैसे अर्रहमान शर्रुम मकाना। यहाँ शर्रुम क्या है, पेश, और रॉ क्या है, जबर। तो जबर हो या दो जबर हो पुर अदा करते हैं, पेश हो या दो पेश हो पुर अदा किया जाता है। इसी तरह मुशद्दत रॉ पे जबर हो या दो जबर, मुशद्दत रॉ पे पेश हो या दो पेश, इन्हें पुर ही अदा किया जाता है। नंबर 5 रॉ साकिन से पहले जबर हो, जैसे मरयमा। नंबर 6 रॉ साकिन से पहले पेश हो, जैसे कुरआनन। इन तमाम हालातों में रॉ पुर हो रही है, यानी जबर पेश, मुशद्दद पे जबर और पेश, साकिन रॉ उससे पहले जबर और पेश। फिर है नंबर 7 रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर हो, या रॉ साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन हो और उससे पहले पेश हो। ठीक है, नंबर 7 क्या है कि रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन, उससे पहले जबर। नंबर 8 है रॉ साकिन, मा कबल साकिन और मा कबल पेश, जैसे अल अनहार। यहाँ क्यों रॉ को पूरा अदा किया कि रॉ साकिन, उससे पहले अलिफ मद्दा और उससे पहले जबर हा पे। सुदूर, यहाँ रॉ को पूरा अदा किया क्योंकि रॉ साकिन, उससे पहले वाव साकिन और उससे पहले दाल पे पेश मौजूद है। नंबर 9 रॉ साकिन से पहले जेर और बाद में हुरूफ मुस्तालिया मौजूद हो। ठीक है, अगर रॉ साकिन से पहले जेर हो और बाद में हुरूफ मुस्तालिया ना हो तो फिर उसे पुर अदा नहीं करते। यहाँ रॉ साकिन से पहले जेर और साथ में क्या शर्त लगा दी गई कि बाद में हुरूफ मुस्तालिया मौजूद हो, जैसे मिर सौद। जबकि अमूमन क्या होता है कि रॉ साकिन से पहले जेर हो तो उससे हम बारीक अदा करते हैं, लेकिन यहाँ रूल जो है वो पूरा नहीं होता। हमें लाजमी देखना होगा कि रॉ साकिन से पहले जेर है और बाद में क्या है, हुरूफ इस्तिफाल है या हुरूफ इस्तिआला है। तो इस्तिआला और इस्तिफाल के आने से रॉ का पूरा रूल बदल जाएगा। अगर माबाद हुर्फ मुस्तालिया मौजूद हो तो उसे पुर अदा करेंगे। मिरसोद, रॉ साकिन से पहले जेर हो, यानी रॉ साकिन से पहले जेर हो और रॉ पे वक्फ बे रोम किया जाए। रोम चूंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मुख्तसर एक समझ लीजिए कि रोम ऐसे वक्फ को कहते हैं कि जिसमें मौजूदा जो उस पे हरकत मौजूद होती है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो अदा हो। यानी वो सिर्फ आपकी होंठों की शेप से पता चल रहा होता है कि आप जेर पढ़ रहे हैं या पेश पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी बाकायदा एक साउंड और आवाज उसकी नहीं होती कि आप तक पहुंचे। ये बहुत कम, जाहिर है 1/3 बहुत कम होता है, तो वक्फ रोम इसे कहा जाता है। दूसरा ये कि जो समझने वाली बात है कि हम जो पढ़ते हैं, जो हम रॉ के कवायद पढ़ते हैं या हम जिस क़िरात को फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि सबा क़िरात मशहूर है और सातों ही ज़ाहिर है मुख्तलिफ ममालिक में सातों ही क़िरात कहीं पर कौन-सी कहीं पे कौन-सी पढ़ी जाती है, लेकिन मुकम्मल फॉलो करना होता है। अगर हम इस वक़्त जो अबू हफ्स की क़िरात पढ़ रहे हैं तो उसमें मुकम्मल उन्हीं के रूल को अप्लाई करते हुए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ एक कारी का रूल लिया जाए, कुछ दूसरे का, कुछ तीसरे का, जो करना है वो फिर मुकम्मल होता है। तो इसी तरह जो लोग ये कोर्स करते हैं सबा क़िरात के, तो वो सातों तरीकों से मुकम्मल उस रूल के मुताबिक फिर पढ़ते हैं, 7 तरीकों से। तो ये सातों क़िरात तमाम क़ुर्रा उलमा का इस पर इत्तेफ़ाक है कि वो सब की सब सही है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, जिस क़िरात को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें ये नंबर 10 जो है, इस रूल को हम बाकायदा तौर पे अप्लाई नहीं करते। लेकिन चूँकि ये रॉ को पुर पढ़े जाने की एक हालत है, इसलिए एक नॉलेज में जो है वो आपकी होनी चाहिए कि रॉ साकिन
سے پہلے زیر ہو، جیسے اب منتصغر، یہاں صاد کے نیچے زیر ہے، اور جو را پر ہے وہ وقف بالروم ہے، یعنی را پہ وقف بالروم ہو رہا، اور یہ روم جو ہے زبر میں نہیں زیر اور پیش میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں را پر ادا ہوتی ہے۔ تو آپ جب رول اپلائی کریں گے اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے، اس میں جو ہے الجھنا نہیں ہے۔ آگے ہے نمبر 11، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، جیسے ارجعی، اب یہ کیا ہے؟ را ساکن اس سے پہلے کسرہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ نمبر 12، را ساکن ہو اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، اور اس سے پہلے کسرہ حقیقی یا کسرہ عارضی ہو، جیسے رب ارجعون، من ارتضی۔ اب جو لوگ گرامر سے واقف نہیں ہے، ظاہر ہے وہ چیز تھوڑی سی ٹف ہوگی یہاں ان کے لیے کہ کیسے پتہ چلے کہ اب یہ کسرہ حقیقی اور کسرہ عارضی ہے۔ تو اس کی بڑی پہچان آپ یہ رکھ لیجئے کہ را ساکن اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہوگا، اور اس سے پہلے کسرہ کو ذہن میں رکھ لیجئے، چاہے پھر ظاہر دونوں چیزیں ہی اس میں آ رہی ہے نا کہ کسرہ حقیقی ہو یا عارضی ہو۔ اگر آپ یہ نہیں جج کر پا رہے کہ یہ عارضی کسرہ ہے یا حقیقی کسرہ ہے، تو تب بھی آپ کو پر پڑھے جانے کی صورت معلوم ہے۔ وہ کس سے آپ شناخت کریں گے کہ را ساکن اور اس سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے نمبر 11 میں بھی پڑھا تو وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ارجعی، تو اس میں حمزۃ الوصل کو آپ نے دیکھنا ہے، اور میرا خیال سے حمزۃ الوصل کی پہچان جو ہے وہ بہت اچھے سے ہے آپ سب کو۔ تو رب ارجعون، یہاں را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل، من ارتضی، را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل، ارجعی، را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہے۔ تو یہ قانون یاد رکھیں۔ اب دونوں میں 11 اور 12 میں فرق یہ آ جاتا ہے، وہاں حمزۃ الوصل جو ہے اس پہ کسرہ موجود ہے، اور یہاں حمزۃ الوصل سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی را کے پر پڑھے جانے کی 12 حالتیں۔ را پہ زبر یا پیش ہو، مشدد را پہ زبر یا پیش ہو، ساکن را سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ یہاں تک تو اس بالکل سمپل سی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، را ساکن، ما قبل ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، بلکہ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ وقتاً فوقتاً قاعدے میں جو لیسن آتے رہے نا، یہ سب آپ پڑھتے رہے۔ را ساکن سے پہلے زیر اور ما بعد حرف مستعلیہ ہو، شاید اس پہ توجہ نہیں ہوئی یا کبھی ڈسکس نہیں ہوا، تو نئے قاعدے آپ کے لیے یہ ہیں، را ساکن سے پہلے زیر اور اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو، را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، یعنی آپ ان دونوں کو ایک طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہو، لیکن آپ کو پورا قاعدہ اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی، اور 12 میں ہے کہ را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل اور اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہو، وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک قاعدہ جو اس وقت ہم خود اپلائی نہیں کرتے، وہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اور اس پہ وقف بالروم کیا جائے، یعنی را پہ وقف بالروم کیا جائے اور اس سے پہلے کسرہ ہو۔ نیکسٹ ہے وہ کون کون سی حالتیں ہیں جن میں را کو باریک ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب را کے نیچے زیر ہو۔ پور میں ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر زبر یا پیش ہو، یہاں ہم اس کے اپوزٹ بات پڑھ رہے ہیں کہ جب را کے نیچے زیر ہو، جیسے رجال۔ نمبر 2، را مشدد کے نیچے زیر ہو، جیسے بالحری، حری، حری پتہ نہیں کیا اصل ورڈ ہے، بہرحال حری، الحر بالحری، شاید بالحری۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ را سے پہلے پیش ہے، بلکہ مشدد را جب ہو جائے گی تو وہ ساکن شمار پھر نہیں ہوگا، وہ مشدد ہی شمار ہوگا۔ تو مشدد را کو خود آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا حرکت ہے، زبر، زیر یا پیش، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے مشدد را میں، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ 2 حرف ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک،
دوسرے متحرک کے مطابق ہم باریک یا موٹا کر لیتے ہیں، لیکن جو پہلا ساکن ہوتا ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساکن ہے، اب اس سے پہلے زبر زیر پیش کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق کیا جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ مشدد را میں جو دو را ہوتی ہیں، پہلی را ساکن اور دوسری را متحرک، دونوں را کو ایک ہی جیسے پڑھیں گے، اور وہ ایک جیسے کیسے پڑھنا ہوگا اس را پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا حرکت ہے۔ اگر مشدد را کے نیچے زیر ہو، چاہے اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، تو مشدد را کے مطابق اسے باریکی پڑھیں گے۔ اگر مشدد را پہ زبر یا پیش ہے، خواہ اس سے پہلے کسرہ موجود ہے، تو آپ اس سے پہلے ما قبل حرف کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ مشدد را پہ کیا حرکت ہے اسے دیکھا جائے گا۔ ہاں، وقف میں قانون یوں چینج ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب حرکت ختم ہو گئی تو گویا کہ اس میں دو سکون جمع ہو گئے، تشدید برقرار رہی، تشدید کی وجہ سے آپ نے جو مضبوطی جماؤ رکھنی ہے وہ رکھیں گے۔ تو مشدد را پہ جب وقف کرتے ہیں اور اس کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا ہے، پھر اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ لیکن جب ہم وصلاً پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں دونوں را کو ایک ہی جیسا پڑھا جائے گا، اس کی اپنی حرکت کے مطابق۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے زیر ہو۔ یہ پورا قاعدہ ہوگا، را ساکن سے پہلے زیر ہو اور مابعد حروف مستعلیہ نہ ہو، جیسے فرعون، را ساکن سے پہلے زیر اور مابعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے، بلکہ حروف استفعال میں سے عین موجود ہے، تو اس لیے اس را کو باریک ادا کیا۔ اگر اس را سے پہلے زیر ہوتا اور اس کے بعد حروف استعلا میں سے کوئی حرف موجود ہوتا تو یہاں یہ رول بدل جاتا، پھر ہم اسے باریک نہیں بلکہ پر ادا کرتے ہیں۔ تو جو نمبر 3 ہے اس میں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ را ساکن اس سے پہلے زیر اور اس کے بعد حروف استفعال میں سے کوئی حرف ہو۔ یہاں کمپلیٹ نہیں لکھا ہوا، ذہن میں رکھیے گا، یہ کمپلیٹ یہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف استفعال۔ چوتھا طریقہ را کو باریک پڑھنے کا یہ ہے کہ را ساکن اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر، جیسے سحر، را ساکن اس سے پہلے حا ساکن اس سے پہلے سین کے نیچے زیر، تو ایسی صورت میں بھی باریک ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5، را ساکن اور اس سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے خیر، جبکہ ہم عموماً جو قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو ایسی را کو پر ادا کرتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں ساری شرائط موجود ہے نا، را ساکن اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے خا کے اوپر زبر، تو رول کے مطابق وہ تینوں چیزیں اس میں پر پڑھے جانے والی پوری ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو الگ سے یہ رول یاد رکھنا ہوگا، یہ مستثنا ہے اس رول سے، ٹھیک ہے؟ کیا کہ حروف ہجا میں سے 29 حروف ہجا میں سے اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، زیر ہے یا کوئی بھی حرکت ہے، بس آپ نے صرف اسی پہ اکتفا کرنا ہوگا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو۔ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو آپ اسے باریک ادا کریں گے۔ اب وہ یا ساکن کس کس کیفیت میں ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ یا لین ہوگا، یا پھر وہ یا جو ہے یا مدہ ہوگا، پیش نہیں ہوگا اس سے پہلے، یعنی کہ یا سے پہلے آپ کو یا پہ زبر یا پہ زیر ملے گی، تو جب زیر ملے گی تو جب بھی ہم باریک کرتے ہیں خبیر، زبر ہے تو جب بھی باریک ہوگا جیسے خیر، تو آپ نے جو یہاں رول یاد رکھنا ہے وہ صرف یا ساکن کا یاد رکھنا ہے، یا پھر آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے یا لین ہو یا پھر یا مدہ ہو،
دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، یا مدہ یا پھر یا لین. اور سمپل یا ساکن کو بھی کرنا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ آسان ہے. تو یہاں مکس جو ہوں گے دو چیزیں آپ لوگوں سے، ایک پر پڑھے جانے والے میں را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر، پھر اسی کے ساتھ یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر، لیکن را ساکن سے پہلے ما قبل جو ہوگا وہ یا میں سے کچھ نہ ہو. اگر یا ہوا تو اس یعنی پھر وہ رول ہی چینج ہو جائے گا، باریک پڑھنے میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے نمبر 6، را پہ زیر ہو اور اس پہ وقف بے روم کیا جائے. اب وہاں بھی ایک قاعدہ ہم نے پڑھا تھا وقف بے روم کیا جائے، اور یہاں بھی ایک قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ وقف بے روم کیا جائے. لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ یہاں را پہ زیر ہے اور وہاں را سے پہلے زیر ہے. وہاں بھی زیر آ سکتی ہے، لیکن دونوں میں فرق جو مین فرق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پڑھے جانے کی بات کی جا رہی تھی وہاں را سے پہلے زیر کو فکس کیا گیا تھا. اگر وقف بے روم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اسے آپ پر پڑھیں گے. اگر وقف بے روم ہو اور اس سے پہلے زیر نہ ہو تو آپ اسے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر یہاں یہ بات میں دوبارہ ایک آپ لوگوں سے ذکر کر دوں کہ ہم اپلائی ایسے نہیں کرتے جیسے والفجر ہم پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کسی سے باریک ہو جائے تو اس کی مسٹیک بھی نہیں نکالتے، کیونکہ ایک یہ نکل ہی رہی ہوتی ہے نا گنجائش باریک پڑھے جانے کی. تو یہ چیز یوں سمجھ لیجئے کہ جو روم ہے وہ زیر پہ ہوتا ہے اور پیش پہ ہوتا ہے، یعنی زبر کی حرکت پہ وقف بے روم نہیں ہوتا. زیر اور پیش کی جب 1/3 حصہ آپ ادا کرتے ہیں، پیش کا جب 1/3 حصہ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. آپ پڑھیں گے نہیں پیش کو، آپ کے صرف ہونٹ گول ہوں گے. اور بعض قرآ اس کی یہ پہچان بتاتے ہیں کہ بالکل آپ کے کوئی قریب پاس بیٹھا ہوا شخص جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیش کو سن سکتا ہے، یعنی اتنی کم کوانٹٹی میں وہ جو ہے پیش ادا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن پیش میں ہونٹ گول ہوں گے، اتنی بات جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. اسی طرح زیر ہے تو زیر کی ادائیگی میں آپ کے ہونٹ پھیل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے والفجر، جب آپ باریک پڑھیں گے تو خود دیکھیں کر کے آپ لوگ والفجر، خود ہی ہونٹ آپ کے پھیل رہے ہیں. تو یہ ہے 1/3 حصہ ادا کرنا. تو ایک قانون یہ تھا کہ وقف بالروم ہو، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وقف بالروم ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو. را پہ زیر ہو، اس سے پہلے جو زیر ہو وہ پر پڑھا جائے گا. دونوں چیزیں یعنی ایک جیسی ہے. وقف بالروم ایک حالت باریک پڑھے جانے والی میں ہے اور ایک حالت پر پڑھی جانے والی میں ہے. دونوں میں سیم چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ را پہ وقف بالروم کیا جائے. اب جو مختلف چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب را کو باریک پڑھیں گے تو اس وقف بالروم سے پہلے زیر ہوگا، زیر نہیں ہوگا، سوری. جب باریک ادا کریں گے تو وقف بالروم سے پہلے زیر شرط نہیں ہے، اور جب آپ پر ادا کریں گے تو وقف بالروم سے پہلے زیر شرط ہے. تو یہ اتنی وضاحت سے اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ یہ آنا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا بعض لوگ اس کے مطابق وقف کر رہے ہوں تو وہ آپ سے الجھ سکتے ہیں اس چیز میں کہ نہیں باریک پڑھنا ہے، موٹا کیوں نہیں پڑھنا. تو آپ کی نالج میں جیسے یہ پوری بات ہونی چاہیے کہ باریک اور پڑھے جانے کا یہ بھی ایک قاعدہ را کے اور رول میں شامل ہوتا ہے. لیکن آپ کو ظاہر اختیار ہے، یہاں پر دونوں چیزیں کی جا سکتی ہے، ہم اپنی قرات میں اس کو نہیں لیتے. بہرحال نمبر 7 رائے امالہ ہو. امالہ کہتے ہیں را کو مجہول پڑھنا. سمپل الفاظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے، را کو مجہول پڑھنا. مجہول را کیسے ہوتی ہے کہ ہم ری کو رے پڑھیں. یہ کیا ساؤنڈ ہو گیا؟ مجہول. ویسے کیا ہے؟ مج ری ہے، را یا زیر ری. لیکن یہاں پہ ہمیں ایسے نہیں پڑھنا ہوگا. اس کا درست طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ مج رے ہا. تو قرآن پاک میں یہ مج رے ہا
یہ ایک ہی ورڈ ایسا ہے جسے ہم امالہ کر کے پڑھتے ہیں. مجریہا، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ سویرے اور قطرے کی را کی طرح پڑھنا، یعنی جھکانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا قطرے سویرے، اس ٹائپ کے ورڈ جو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو مجریہا جو را امالہ ہے اسے بھی باریک ادا کیا جائے گا. مجریہا، اور یہ ایک ہی ورڈ ہے. تو یہ تھی را کی صورتیں. 7 صورتیں وہ جن میں را کو باریک ادا کیا جاتا ہے، اور 12 صورتیں وہ ہیں جن میں را کو پر ادا کیا جاتا ہے. پر ادا کی جانے کی تقریباً 9 صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے وقتاً فوقتاً لیسن کے ساتھ. اب 3 صورتیں مزید جو آپ کو یاد رکھنی ہے. اور باریک پڑھے جانے والی میں بھی تقریباً آپ سبھی پڑھ چکے ہیں. 6 اور 7 آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 2 صورتیں اور ہیں. ان کے علاوہ کچھ حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں جن میں تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہیں. یعنی اس را میں آپ تفخیم بھی کر سکتے ہیں اور ترقیق بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ ہی ورڈ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ پورے ٹاپک کا ایک ساتھ جو ہے وہ ہو جائے لیکچر. یاد کرنے میں چاہے تھوڑا تھوڑا کر لیجئے گا آپ لوگ. تو ایک ہے مصر، یہ یاد رکھیے گا حروف، ٹھیک ہے. ایک ہے قیطر، اور ایک ہے فرقن نذر. ٹھیک ہے، یہ چار حروف ہیں. 4 یہ ہیں جن میں تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہیں. شاید یہاں مل جائے. یہ ایسی ایکٹیویٹی کی ہے. بہرحال مصر ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہے. اس کا قاعدہ یہ سمجھ لیجئے کہ را ساکن ما قبل صاد ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تفخیم و ترقیق دونوں جائز ہے. مصر، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو. مصر را ساکن، اس سے پہلے صاد ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو. تو ایسی صورت میں جب را ساکن ہو، اس سے پہلے صاد ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہیں. مصر میں تفخیم اولا ہے، یعنی آپ کو تفخیم کرنی ہے، یہ افضل ہے. جیسے ہم مدات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ حرکتین اربع 6 حرکات، پھر ہم اولا کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ 6 اولا ہے، کہیں حرکتین اولا ہے. تو یہاں پہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہاں تفخیم اور ترقیق دونوں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تفخیم کرنا زیادہ اولا ہے کیونکہ زبان تفخیم کی طرف آسانی سے پلٹتی ہے. اور ترقیق جائز اس لیے ہے کہ قاعدے کے مطابق را ساکن ما قبل صاد ساکن موجود ہے. ٹھیک ہے، را ساکن ما قبل صاد اور ما قبل کسرہ قاعدے کے مطابق یہاں یہ موجود ہے، اس لیے ترقیق یہاں جائز ہے. اور تفخیم یہاں اولا اس لیے ہے کہ تفخیم کی طرف زبان آسانی سے پلٹتی ہے. دوسرا سیکنڈ ورڈ ہے ہمارے پاس قیطر، قاف طا را. یہاں بھی تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہیں. آپ تفخیم بھی کر سکتے ہیں، ترقیق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ترقیق اولا ہے. آپ یعنی مصر میں تفخیم اولا ہے اور قطر میں ترقیق اولا ہے. مصر میں تفخیم اس لیے اولا تھی کہ وہاں تفخیم آسانی سے ہو رہی تھی، تفخیم کی طرف جو نا زبان آسانی سے پلٹ رہی تھی. قطر میں ترقیق اس لیے اولا ہے کہ ترقیق کی طرف زبان آسانی سے پلٹ رہی ہے. یعنی اس کے بالکل اپوزٹ بات ہو گئی. تفخیم جائز اس لیے ہے کہ را ساکن، اس سے پہلے قا ساکن اور اس سے پہلے کسرہ موجود ہے. تو قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے کہ را ساکن اس سے پہلے صاد یا قا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو تفخیم اور ترقیق دونوں جائز ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ 2 ہی ہیں، صرف مصر اور قیطر. مصر میں تفخیم اولا ہے، قیطر میں ترقیق اولا ہے. تفخیم اولا کی وجہ یہ ہے کہ مصر میں تفخیم کرنا زیادہ آسان ہے
اور قطر میں ترکیق اولا اس لیے ہے کہ یہاں ترکیق کرنا زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے ایک کلو فرقن، یہ بھی قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، کلو فرقن، شاید پورا لفظ ہے فرقن. را کی ترکیق اولا تفخیم جائز ہے. جتنے بھی، بلکہ یہ چاروں جو ورڈز میں آپ کو بتاؤں گی نا سمپل طریقے سے جیسے یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، سب میں آپ کو ترکیقی اولا نظر آئے گی، صرف مصر میں جو ہے وہ آپ کو تفخیم ملے گی. تو فرقن میں را کی ترکیق اولا ہے اور تفخیم جائز ہے. تفخیم جائز اس لیے ہے کہ را ساکن، یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف موجود ہے. ابھی ہم نے جو صورتیں پڑھی اس میں کیا ایک صورت تھی کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف موجود ہو. پھر مثال میں نے آپ لوگوں کو دی تھی میور صاد. تو یہاں بھی وہی چیز ہے، را ساکن، اس سے پہلے زیر، اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف موجود. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ترکیق کیوں کر سکتے ہیں اور کرنا بھی اس طریقے سے کہ ترکیق کو اولا کیوں کہا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ، ما بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف موجود تو ہے، لیکن جو قاف میں تفخیم ہے وہ سب سے کم درجے کی ہے. اب یہ تفخیم کے درجات انشاءاللہ نیکسٹ اگر ناظرے میں آپ لوگ رہیں تو اس وقت یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے بھی باقاعدہ پورے مراتب ہیں تفخیم کے. مرتبہ اولا کب ہوتا ہے، مرتبہ ثانیہ کب ہوتا ہے، ثالثہ کب ہوتا ہے، رابعہ کب ہوتا ہے، خامسہ کب ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی کم ایک درجہ ہوتا ہے، وہ تفخیم نسبی کہلاتا ہے. نسبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف تفخیم کی طرف نسبت ہو. اب تھوڑا سا آپ دیکھیں ساؤنڈ سے صرف اس کو سمجھے، چونکہ پورے مراتب تو آپ نہیں پڑھے ہوئے نا. اب میں پڑھ رہی ہوں میر صاد، سو، اس کی تفخیم دیکھیں، اور قاف کی میں تفخیم کر رہی ہوں قی، تو دونوں کی تفخیم میں کتنا زیادہ فرق آ گیا. سو، اسی کو چلے میں پڑھ دیتی ہوں، سوئی کم ہو گئی نا، لیکن سوئی میں تو یہ کہ تفخیم نسبی نہیں ہوتی. قاف غین خا، حروف مستعلیہ میں سے غین، قاف اور خا میں ایسی تفخیم ہوتی ہے جو تفخیم نسبی کہلاتی ہے، یعنی کہ سب سے کم درجے کی تفخیم ہوتی ہے. اب زبر ہو یعنی الف مدہ کے ساتھ تو سب سے زیادہ درجہ تفخیم کا ہوتا ہے، پھر صرف زبر اور الف مدہ نہ ہو تو اس سے کم آ جاتا ہے، پیش ہو تو اس سے کم آ جاتا ہے. تو یہ پورے مراتب ہے اور ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں ذکر کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی. بس اتنا یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں تفخیم کا سب سے کم درجہ جو ہے، سب سے ہلکا درجہ جو تفخیم کا ہے وہ ہو رہا ہے، صرف نسبت تفخیم کی ہو رہی ہے یہاں پر. تو اس نسبت کی وجہ سے تفخیم کے سب سے کم درجے کی وجہ سے یہاں ترکیق اولا ہے. اگر یہاں قاف پہ سب سے کم درجہ نہیں ہوتا تفخیم کا تو پھر ترکیق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، پھر اسے ہر صورت میں آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہوتا. چونکہ یہاں تفخیم نسبی ہے اس لیے یہاں ترکیق اولا ہے. تو تفخیم تو وہی جو قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ، اور ترکیق اولا اس لیے ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ موجود ہے، لیکن اس کی تفخیم بہت کم درجے کی ہے. کم درجے کی وجہ سے یہاں ترکیق کو اولا کہا گیا ہے. ایک ورڈ اور ہے نذر، یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں کسی ایک صورت میں آتا ہے نذر. تو یہاں بھی را کی ترکیق اولا ہے اور تفخیم جائز ہے. ویسے تو وقت بالروم کا پورے باقاعدہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اس میں، لیکن یہ ایک ورڈ ایسا ہے جہاں را کی ترکیق اولا کی جاتی ہے، یعنی افضل بات یہ ہے کہ آپ نذر ورڈ پہ ترکیق ہی کریں. نذر را ساکن اس سے پہلے پیش، نذر کر کے نہیں پڑھے. تھوڑا سا آپ خود دیکھیں، چیک کریں پڑھ کے ترکیق یہاں آسانی سے ہو رہی ہے یا تفخیم. نذر، نذر باقاعدہ، یعنی ترکیق جو ہے بہت آسانی سے یہاں ہوتی ہے.
تو را کی ترکیق اولا تفخیم جائز ہے کیونکہ زبان ترکیق کی طرف آسانی سے پلٹتی ہے، اور وقف بالروم ہے، یعنی وہی رول کے مطابق وقف بالروم ہے، ٹھیک ہے، اور تفخیم جائز اس لیے ہے کہ را ساکن ما قبل پیش ہے۔ تفخیم کا ریزن کیا ہے کہ را ساکن ما قبل پیش ہے۔ ترکیب کو اولا اس لیے کہا گیا ہے کہ رول کے مطابق یہاں وقف بالروم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وقف بالروم کی وجہ سے یہاں، اور وقف بالروم تو اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہو سکتا ہے، وقف بالروم کے ساتھ ساتھ جو باقی تینوں وجوہات میں نے تینوں جگہوں پہ آپ کو وجوہات بتائی، وہی وجہ یہاں پہ نذر، قطر اور پھر قن، ان تین جگہوں پر ترکیب کرنا آسان ہے، ترکیب کی طرف خود بخود جو ہے وہ زبان ہماری پلٹ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان تینوں میں ترکیب کو اولا رکھا گیا ہے۔ ایک مصر صرف واحد ایسا رہ جاتا ہے ہمارے پاس جہاں پر تفخیم اولا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ تفخیم کی طرف زبان آسانی سے پلٹتی ہے۔ انشاءاللہ تحریری کام بھی مل جائے گا، یہ تھوڑا سا ٹف ہی ہے ٹاپک، اچھے سے خود بھی اسے ریڈ آؤٹ کیجئے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھیے گا، باقی تو تفخیم و ترکیب جو صرف ہیں وہ تو سمپل ہی ہے میرے خیال سے۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا تفخیم و ترکیب کے احکام۔ حروف مستعلیہ ہر حال میں پر ادا کیے جاتے ہیں، الف لام اور را ان کی مختلف فی کیفیت ہے، کبھی یہ باریک ادا کیے جاتے ہیں اور کبھی یہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں، باقی ان کے علاوہ 19 حروف جو ہے ہر حال میں باریک ادا کیے جاتے ہیں۔ الف کا قاعدہ یہ تھا کہ الف خالی سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا حروف مستعلیہ ہے تو الف کو موٹا ادا کریں گے، حروف استفعال ہے تو باریک ادا کریں گے۔ لام کا قانون یہ تھا کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا ادا کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ باریک ادا کیے جائیں گے، اور اگر لفظ جلالہ سے پہلے زیر ہو تو باریک ادا کیے جائیں گے۔ را کے تفصیلی احکام آپ نے پڑھے جن میں سے 12 حالتیں پر پڑھے جانے کی تھی، را پہ زبر یا پیش ہو، مشدد را پہ زبر یا پیش ہو، ساکن را سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے زیر اور ما بعد حروف مستعلیہ ہو، را ساکن سے قبل زیر ہو اور اس پہ وقف بالروم کیا جائے، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی، را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل اور اس سے پہلے کسرہ عارضی یا حقیقی۔ باریک پڑھے جانے کی صورتیں تھی را کے نیچے زیر ہو، مشدد را کے نیچے زیر ہو، را ساکن اس سے پہلے زیر اور ما بعد حروف استفعال ہو، را ساکن سے پہلے زیر، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو، را پہ زیر ہو اور اس پہ وقف بالروم کیا جائے، اور را امالہ ہو۔ اس کے علاوہ کچھ ورڈز ایسے ہیں جن میں تفخیم اور ترکیب دونوں جائز ہیں، مصر، قطر، فرقن، نذر، فرقن، قطر، نذر، ان سب میں ترکیب اولا ہے کیونکہ ترکیب ہی آسانی سے کی جاتی ہے، اور مصر میں تفخیم اولا ہے کیونکہ تفخیم آسانی سے کی جاتی ہے، باقی تفصیل چاروں کی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔